الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعن برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن العبد ليصدق بالكسرة تربو عند الله تعالى حتى تكونوا مثل أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا
کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی گئے۔ دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ ذکر حسین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں، جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے یاد رہے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شہ بطحا نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، ہوئی مشکل آسان تو بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔
تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، جس ضرب سے دل ہل جاتا تھا وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جس مالک کریم نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس مالک کائنات خالق کائنات کی بارگاہ میں بے پناہ حمد و ثنا ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اس مالک لم یزل کی تمام تعریفیں ہیں جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا بھی فرمایا ہے اور ہمارے رہنے کا اور کھانے کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ اب آپ اسی وقار اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کے لیے مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، وہ محبوب وہ حبیب جو آئے بھی تو اپنی امت کو یاد کرے اور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے تو بھی اپنی امت کو یاد کرے، طائف کی وادی میں جائے اور جا کر کلمے کا پیغام سنائے اور طائف کی وادی والے آپ پر ظلم ڈھائیں تو آپ پھر بھی اپنی امت کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ یہ ناداں ہے، اللہ یہ ناداں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرما دینا۔ اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے جس مالک کائنات نے اپنا محبوب اپنا حبیب ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور دین اسلام کی بقا کی خاطر ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فرمایا ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جو اگاتا ہے اپنے ایک جان دانہ جو اگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 7 بالیاں پیدا فرماتا ہے اور ہر بال میں 100 دانہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے کریم اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع بخشش والا اور جاننے والا ہے۔ اب آپ اسی وقار پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس بات کی طرف رغبت دلائی جائی گئی ہے کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 7 گنا
بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کس قدر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اس صدقے کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حلال اور پاک و طیب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ جو پھر اللہ کی راہ میں پاک اور حلال و طیب اللہ کی راہ میں دیتا ہے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر بندہ پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، فرمایا محبوب علیہ السلام نے جو حلال و طیب مال کا صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منظور ہوگا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا، وہ مالک کریم کے پاس موجود ہوگا۔ فرمایا وہ دیا تو اس نے دنیا میں تھوڑا سا تھا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی، اللہ کریم نے اسے بڑھایا اور بڑھا کر بہت بڑا بلکہ پہاڑ کے برابر فرما دیا ہے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب پاک اور طیب اور حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ رائگاں نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ محفوظ بھی ہوتا ہے، اور صرف محفوظ نہیں بلکہ اس کی پرورش ہوتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی اللہ تبارک و تعالی اس کی پرورش فرماتا ہے جیسا کہ کوئی بندہ بچڑا لے کر اسے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، اور پھر جب بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اسے اپنے لیے کارآمد بنا لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ اس طرح پرورش کرتا رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑ کی مانند وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور اس بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں حضرت برزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ دیتا ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل بن جاتا ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا جب اللہ کی راہ میں صدقہ کیا گیا وہ حلال و طیب تھا، پاک و مطہر تھا، وہ حلال کردہ کمائی میں سے تھا۔ فرمایا
اس نے تو دنیا میں رہ کر اس روٹی کا ایک ٹکڑے کو اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو فرمایا وہ ٹکڑا ہو کر ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کل قیامت کے دن وہ ٹکڑا ایک روٹی کا دیا ہوا اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے بزرگ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ولایت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ گھر میں تشریف فرما ہے تو آپ کی بیوی نے آٹا بنایا، آٹا گوندا روٹیاں بنانے کے لیے، اور فرمایا جب آٹا بنا لیا گیا، گوند لیا گیا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اور وہ عورت وہ روٹی بنانے کے لیے لکڑیاں لینے کے لیے باہر جاتی ہے کہ تاکہ کوئی لکڑیاں لاؤں اور پھر جو ہے وہ ان کو جلاؤں اور پھر روٹی بنائی جائے۔ جب وہ عورت باہر گئی لکڑیاں اٹھانے کے لیے تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو موجود تھے، اتنی دیر میں دستک ہوتی ہے دروازے پر کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے، مجھے کچھ عطا کر دے۔ تو اتنا جب سائل نے سوال کیا تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں پر یہ آواز جب گونجی تو آپ کو صبر نہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مانگا گیا ہے، اور اے حبیب تو بیٹھا ہے اپنی بھوک بجھانے کے لیے، تو بیٹھا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تجھے خبر نہیں ہے اللہ اگر کل قیامت کے دن تیرے سے پوچھ لیا اے حبیب اجمی بتا تو صحیح نا، تو گھر میں موجود تھا، میرا بندہ وہاں آیا، میرے نام پر مانگنے کے لیے آیا اور تو نے اسے کچھ نہ دیا، اے حبیب پھر کیا جواب دے گا کہ یہ رزق تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ رزق بھی دینے والا وہ خدا ہے، یہ دولت و شہرت دینے والا وہ خدا ہے، یہ جان عزت دینے والا وہ خدا ہے، تو پھر کیوں نہ ہو اس خدا کے نام پر یہ گوندا ہوا آٹا بھی دے دیا جائے۔ کیا دیجئے سبحان اللہ، عقیدہ اور یقین تھا، ولی کامل کا یقین تھا۔ فرمایا جب آواز ہوئی تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا روٹی تو تیار نہیں ہے، آپ نے وہی آٹا گوندا ہوا اٹھایا اور اٹھا کر اس سائل کو دے دیا، کہا بابا یہ لے جائیں اور پکائیں اور خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ جب وہ سائل جانے لگا ڈھیروں دعائیں دینے لگا، چلا گیا، اتنی دیر گزرتی ہے، وہ بیوی آپ کی گھر تشریف لاتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے حبیب وہ آٹا کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے میری اہلیہ، اے میری پاکیزہ بیوی، اے میری راز رکھنے والی بیوی، سن لے وہ تو ایک سائل آیا تھا، مانگنے والا آیا تھا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے، میں نے اٹھایا ہے، اٹھا کر اسے دے دیا ہے۔ آگے سے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی آپ کی اہلیہ کہتی ہے کہ اے حبیب اجمی تجھے پتا ہے بھوک بھی لگی ہے، تجھے پتا ہے آٹا بھی یہی تھا، اسی کی روٹیاں بنانی تھی، خود بھی کھانی تھی، تجھے بھی کھلانی تھی، اب کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، بلکہ بیٹھ جا، یہ حبیب اجمی کہتا ہے تجھے جو اللہ کی راہ میں جو دیا جائے وہ رائگاں نہیں جاتا۔ مالک لم یزل کا فرمان ہے کہ شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہے، شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تو اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو تیرے مال میں کمی ہو جائے گی، جب تو اللہ کے لیے دے گا تو تیرے جیب میں پیسے نہیں رہیں گے، جب تو اللہ کی راہ میں دے گا تو تیری گندم جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جب تو اللہ کی راہ میں دے گا تو اس کو جو ہے پانی کے پیسے کیسے اتارے گا، کھاد کے پیسے کیسے اتارے گا، فلاں ذمہ دار کے پیسے کیسے دے گا، فلاں کا ادھار کیسے اتارے گا۔ فرمایا یہ شیطان تجھے وسوسہ دلاتا ہے۔ خدا کی قسم حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ابھی رک جا، صبر کر لے، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ مالک لم یزل اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اے حبیب اجمی کیا وعدہ فرمایا ہے؟ کیا پتہ نہیں
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے جیسا ایک دانہ بیجا 7 بالیوں پر ہر ایک پر ایک سٹا، ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کیے گئے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع بخشش والا بھی ہے اور وسیع جاننے والا بھی ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، دوستوں بزرگوں یقین رکھو جب اللہ کی راہ میں دیا جائے اس یقین کے ساتھ دیا جائے کہ میں جو اللہ کی راہ میں دوں گا تو ہرگز وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بھی میرے لیے ذریعہ نجات بنائے گا، تو وہ پھر ضائع نہیں جاتا۔ ابھی حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اہلیہ کی بات ابھی چل رہی ہے، اتنی دیر ابھی گزرتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، فرمایا رک جاؤ میں جا کر دیکھتا ہوں، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، حسین چہرہ ہے، حسین لباس ہے، حسین گفتار ہے اور حسین جو ہے وہ بات چیت کرنے کا لب و لہجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیریت ہے؟ آگے سے وہ حسین نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے یہ کھانا جو ہے آپ کی طرف آیا ہے، اس میں روٹیاں بھی موجود ہیں، اس میں گوشت کا سالن بھی موجود ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، مالک لمزل کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کھانے کو گھر لاتے ہیں اور اپنے بیوی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اب دیکھ لے میرے خدا کا وعدہ، میرا خدا وہ خدا ہے جس مالک لم یزل نے پتھروں میں رہتے ہوئے کیڑوں کو بھی بھوکا نہیں سلایا، اور وہ تجھے اور مجھے کیسا بھوکا سونے دیتا ہے۔ اور کہا، اب وہ عورت کہتی ہے حبیب اعظمی تیرا اتنا یقین؟ فرمایا ہاں یہ یقین تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، آٹا گوندا ہوا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب مہیا فرما کر پکی ہوئی روٹیوں کو بھی جو ہے عطا فرما دیا اور 7 سالن کا بھی بندوبست فرما دیا۔ فرمایا کیا ایک دیتا ہے جو اللہ اس کے بدلے 700 بھی عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا دیا تو صرف آٹا تھا، روٹیاں اس سے بھی زیادہ، اور صرف آٹے کی بننی تھی روٹیاں، فرمایا ساتھ اس کے اضافے کے طور پر اللہ نے گوشت کا سالن بھی بھیج دیا ہے۔ فرمایا یہ یقین ہونا چاہیے، اگر شیطان حاوی ہو جائے کہ تم فطرانہ ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، عشر دو گے تو تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تو پھر ڈر کے جو تم دو گے تو پھر اس کا بھی رزلٹ کو خاص و خاص نہیں ملے گا۔ جب اس یقین سے دیا جائے گا کہ میرے خدا کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو عطا کروں گا، اگر سامنے سے نہ آیا تو کریم اللہ اسباب مہیا فرما دے گا، وہ غیب دان ہے، وہ غیب سے بھی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اگر اس طرح نہ آیا وہ مالک لم یزل ہے، اس کے بدلے بیماری کو دور فرما دے گا، اس کے بدلے اس آفت کو دور فرما دے گا جو آفت ہمارے اوپر ٹوٹنے والی تھی۔ فرمایا جو بندہ یقین رکھتا ہے رحمان پر، نہیں آتا وسوسے شیطان پر، فرمایا پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آج عشر جو ہے 100 من میں سے 5 من جو ہے صحیح معنوں میں نکالا جائے تو پھر رزق میں کمی واقع ہو سکتی ہے، پھر جو ہے وہ دانوں کی کمی، گندم کی کمی ہو سکتی ہے، پھر جو ہے وہ سال کے آخر میں در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے، در بدر جو ہے بھاگنے دوڑنے اور سوچنے کے لیے بندہ رہ سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے،
صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے یقین کو اچھا کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارا حال یہ کہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، ادھر مسجد نمازی بھائی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں اگر ہم کوئی چیز کریں تو بالکل اس کو ٹھیک ٹھاک اچھی کر کے جو ہے وہ واپس رکھتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ ہماری ہے۔ اور جب ہم مسجد میں آئے تو مسجد کی اگر ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، ہم پھر اس وقت اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم گھر کی صفائی خود کر لیتے ہیں۔ اگر مسجد میں ہمیں کوئی کانٹا، کوئی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کی کوئی چیز نظر آ جائے تو ہم اس کو اٹھانا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ آپ فرماتے اسی طرح مسجد کے جو ہے وہ ساتھ اٹیچ جو باتھ روم ہے، فرمایا اس میں جو ہے جیسے کوئی بندہ استعمال کرتا ہے پھر ٹھیک طرح پانی نہیں ڈالتا، حالانکہ وہ بنے تو مسافروں کے لیے تھے کہ کوئی باہر سے آئے وہ استعمال کرے۔ چلو یہاں کا بھی کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو کم از کم جو ہے وہ اس کو پانی کا استعمال تو کرے، پانی کا استعمال تو کرے کم از کم۔ وہ بتا رہے تھے کہ حال ہمارا یہ ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ کے گھر کے ساتھ اٹیچ ہے، جو اللہ کے گھر کے ساتھ منسلک ہے، اس چیز کی ہم حفاظت نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کی بھی حفاظت کریں، یقین کریں کہ جیسے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کا خیال کریں گے تو وہ مالک لم یزل ہمیں بے واسطہ نہیں چھوڑے گا، وہ ہماری حفاظت کرنے والا وہ خدا ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو بزرگوں کہ جب اللہ کی راہ میں دیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، وہ مال ہمارا ضائع نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ضرور جو ہے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حقائق کی طرف کہ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ پائے کے ولی گزرے ہیں، جیسے ہم جمعہ کا جو ہے وہ آپ بیان سننے کے لیے اور میں بیان کر رہا ہوں بیٹھے ہیں، اسی طرح ایک مجمع لگا ہوا تھا، اللہ کا ولی بیان کر رہا تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، بخیلی نہ کیا کرو۔ جو بندہ کنجوسی و بخیلی کرتا ہے وہ کسی طریقے سے اس سے مال سے نکل جاتا ہے، اس کا مال اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اور جو بندہ کنجوسی و بخیلی نہیں کرتا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر وہ یاد رکھ لے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو ایک سائل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، خدا کے لیے اگر مجھے وہ 4 درہم مل جاتے ہیں، میں حاجت مند ہوں، تو لہٰذا اگر میری حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا کیونکہ میں حقدار ہوں۔ تو آپ لوگوں کو واضح و نصیحت ہی کر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بندے کو 4 درہم دے دے، اور جو بندہ 4 درہم اسے دے گا اس کے لیے میں 4 دعائیں کروں گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت منصور بن علاج رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، جو 4 درہم دے گا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اب اس مجمع میں اور بھی تو تھے، مالدار بھی تھے، دولت مند بھی تھے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ کم ہی مالدار دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے والے زیادہ نظر آئیں گے تو وہ کمزور اور غریب لوگ ہوں گے۔ غریب لوگ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے نظر آئیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ فرمایا وہ سارا مجمع بہت بڑا مجمع ہے، بیچ میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے فوراً، اب وہ بندہ نہ مالدار ہے، نہ ذمہ دار ہے، نہ دولت مند ہے، نہ شہرت مند ہے، نہ ثروت مند ہے،
یعنی کہ نہ وہ اتنا بڑا امیر ہے کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو، کہ لوگ جانے کہ یہ فلاں ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہے، نہیں۔ فرمایا جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ ایک یہودی کا غلام تھا، فوراً کھڑا ہوا اور جیب سے 4 درہم نکالے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، حضور یہ 4 درہم آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں، آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، جس نے اللہ کے لیے 4 درہم دیے ہیں اس کے لیے میں 4 دعائیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ مالک لم یزل ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا پہلی دعا تیرے لیے کون سی کرنی ہے؟ وہ غلام کہتا ہے حضور پہلی دعا میری یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزاد فرما دے، مجھے غلامی سے آزاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری دعا کون سی ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنا ایک مال دے تاکہ میں اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ آپ نے فرمایا اور فرمایا تیسری دعا وہ یہ ہے کہ حضور آپ دعا کریں میرا مالک جو ہے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، پر وہ ہے یہودی، ایمان نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ فرمایا چوتھی دعا، عرض کی حضور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے اور میرے اس آقا کی جس کا میں غلام ہوں اس کی بھی بخشش فرما دے۔ یہ 4 دعائیں حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ کو بتائی گی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اللہ اس بندے نے میرے کہنے پر تیری راہ میں 4 درہم دیے ہیں، اللہ اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو 4 دعائیں اس نے بتائی ہیں اللہ اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اب انہوں نے دعا کر دی، اب وہ بندہ وہ واپس لوٹ کر گیا غلام۔ یہودی نے پوچھا اتنی دیر سے آیا ہے کہاں گیا تھا؟ کہا آج اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا وہ ولی منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ فلاں جگہ پر بیان کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، میں نے سنا میں بھی چلا گیا۔ 4 درہم انہوں نے کسی کے لیے مانگے ہیں، جو دے گا اس کے لیے 4 دعائیں ہوں گی، تو میں نے دیے ہیں اور 4 دعائیں کروائی ہیں۔ اس یہودی نے کہا بتا کون سی دعا کی ہے؟ کہا پہلی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ مجھے تیری غلامی سے آزاد فرما دے۔ اس یہودی کے دل میں اللہ نے رحم پیدا فرمایا، اس نے کہا چلو باقی بعد کی صحیح، یہ پہلی دعا تو تیری قبول ہوئی نا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ کہا دوسری دعا کون سی تھی؟ فرمایا دوسری دعا میں نے یہ مانگائی تھی کہ اللہ مجھے اتنا کچھ عطا فرمائے کہ جس سے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فرمایا یہ 4000 درہم جو ہے وہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ 4000 درہم اپنے اور اپنے بچوں پر خرچ کر لے، یہ تیرے لیے حلال ہیں۔ دیے کتنے ہیں؟ 4 درہم، پر یقین تھا، ایمان تھا، 4 درہم دیے۔ پہلی دعا کی وجہ سے غلامی سے آزادی مل گئی، اب دوسری دعا کی نسبت سے 4000 درہم مل گئے۔ فرمایا تیسری دعا کون سی کروائی؟ فرمایا تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ اے اللہ کے ولی، میرا جو بادشاہ ہے جس کا میں غلام ہوں، میرا جو آقا ہے وہ بڑا جو ہے وہ نیک ہے، پر ایمان والا نہیں ہے، ایمان کی دولت سے مرحوم ہے، دنیا کی دولت سے مالا مال ہے، پر اندر دل سے وہ کھوکھلا ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ اسے ایمان کی دولت سے بھی بہربر فرما دے۔ فرمایا اتنی بات ہے تو پھر اے نوجوان سن لے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک سیدنا محمدن عبدہ و رسولہ، میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور ایمان بھی لاتا ہوں۔ فرمایا چوتھی دعا کیا کروا کے آیا ہے؟ فرمایا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ تیرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بات کی، اب جو پہلے یہودی تھا اب نو مسلم بن گیا ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، اب اس کے سامنے
اب آقا اور غلام کا فرق نہیں رہا، اب بادشاہ اور نوکر کا فرق نہیں رہا، کیونکہ قرآن نے بتا دیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور حدیث نے بتا دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا اب تو میرا بھائی ہے، میں تیرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پہلی دعا جو میرے پاس جو ہے اس کا حق موجود تھا میں نے تجھے آزاد کر دیا، دوسرا میرے پاس دولت موجود تھی میں نے 4000 درہم عطا کر دیے، تیسرا کلمہ پڑھنا جو مجھے نصیب ہوا میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب چوتھی جو بات ہے تیری بخشش کی میری بخشش کی وہ میرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے، اس منصور کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس مالک لم یزل کے پاس ہے، مالک لم یزل کے پاس ہے۔ لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ فرمایا وہ یہ بات کہہ کے ادھر غلام بھی سوتا ہے ادھر وہ آقا بھی سوتا ہے، اب دونوں جو ہے مسلمان ہیں، اب آرام کرنے لگے، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، آواز سنائی دینے والی آواز سنائی جاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو جو تیرا کام تھا وہ تو نے کر دکھایا ہے، جو میرا کام ہے مال کے لم یزل کا وہ میں کر کے دکھاتا ہوں، جا میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تیرے اس غلام کو بھی معاف کرتا ہوں، اور جو اس مجمع میں بیٹھے تھے جو اس محفل میں آئے تھے میں ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا 4 درہم اللہ کی راہ میں دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 درہموں کے بدلے میں غلامی سے بھی آزاد کر دیا اور 4000 درہم بھی عطا فرما دیے، اور اس کا جو بادشاہ تھا اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور حتیٰ کہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ فرمایا جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، جس طرح محبوب کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں فرماتا بلکہ اس کی پرورش فرماتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ دیا ہوا اس بندے کے سامنے آ جاتا ہے کہ اے بندے یہ دیکھ تو نے دیا تھا، اب ہم نے اسے بڑھا چڑھا کر تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس مطابق عشر ادا کریں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ اس مطابق جو ہے زکوٰۃ ادا کریں، جو صاحب طاقت ہیں یعنی کہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، صاحب جو ہے وہ عشر بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔